تم میں سے اگر کوئی شخص من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدیہ، تم میں سے کوئی شخص کوئی منکر کو دیکھ لے گا تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے. سارے جتنے محدثین، علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے، یہاں پر یدی سے مراد حکام، جو حاکم ہوتے جن کے پاس جوڈیشل پاور ہے، وہ لوگ اپنا جوڈیشل پاور استعمال کریں گے اگر ان کے اختیار میں ہو. عام آدمی جوڈیشل پاور اختیار نہیں کرے گا. مثال کے طور پہ اگر قاضی کے گھر میں بھی چوری ہوتی ہے تو قاضی گھر کے اندر ہاتھ کاٹتے نہ بیٹھے گا درانتی سے. قاضی کو چاہیے کہ اس کو پکڑ کے لائے، وہ ڈیفنس کر سکتا ہے، جو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے بعد پکڑ کے لا کے عدالت میں پیش کرنے کے بعد جرم ثابت ہونے کا تب جا کے کاٹ سکتا ہے. یعنی قاضی بھی خود اپنے گھر میں قاضی ہوں کہہ کے ہاتھ نہیں کاٹ دے سکتا. یعنی کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات تو بہرحال ہم کر ہی نہیں رہے. کہا کہ جس کو طاقت ہو، یعنی کہ جوڈیشل پاور ہو، مسلمان حکومت ہے، مسلم حکومت ہے، وہاں پر اگر کوئی ایسا کرتا ہے، جوڈیشل طور پر آپ کو اگر کوئی اتھارٹی دیتا ہے، عام انسان ہے، کہا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، عام انسان ہے، اس کی طاقت نہیں رکھتا، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ضروری ہے. یہ تو پینل کوڈ، انڈین پینل کوڈ اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی کہا گیا لا اینڈ آرڈر بھی ایک کوئی چیز ہوتی ہے، ماننا پڑے گا آپ کو. قرآن مجید خود کہتا ہے عام انسان کو، سورہ نساء نمبر 4 کا آیت نمبر 83، قانون کو ہاتھ میں آپ نہیں لے سکتے. تو ایسے وقت پر کیا کرنا چاہیے؟ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اپنے زبان سے کام کیجئے، اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، لوگوں کے اندر بیداری لائیے، یا جن کے ہاتھ میں اتھارٹی ہے ان پر دباؤ ڈالیے، ان کو خط لکھیے، ان کو میل کیجئے، ان کو بتائیے، یہاں تک اتنا پریشر پڑے کہ اتھارٹی والے حرکت میں آ جائیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ ہی جا کر کوئی کام کرے، اتھارٹی والے کو بھی حرکت میں لا سکتے ہیں. اگر آپ بول بھی نہیں سک رہے ہیں، کہا فَبِقَلْبِ، دل سے برا جانو، ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، وہ بڑا کمزور ایمان والا ہے. مسلمان کو اتنا بھی کمزور نہیں بننا چاہیے. مجبوری کہہ کے مسلمان ٹوٹل ایک مجبوری کا ایک نیا سسٹم فالو کر رہے ہیں، اور مجبوری کا ایک الگ ہی پوری ایک نیا قانون بنا کے لائف گزار رہے ہیں. ہم کو چاہیے کہ اتنا بھی زیادہ مجبور نہ ہو جائے، کم سے کم زبان سے بولیں. دنیا میں کوئی قانون آپ کو نہیں روکتا آپ کا حق مانگنے سے، ہندوستانی قانون بھی آپ کو نہیں روکتا. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. اگلا سوال ہم مائک 1 بھائیوں کی جانب سے لیں گے. السلام علیکم بھائی، میرا نام محمد زبیر خان ہے، بی ٹیک فائنل ایئر اسٹوڈنٹ. میرا سوال ہے، جب کوئی غیر مسلم بھائی اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو جیسا کہ آپ نے بتایا اس کا انجام بہت برا ہوگا. اگر کوئی مسلمان بھائی دشمنان اسلام کی ان سازشوں میں ساتھ دیتا ہے، جیسا کہ آئے دن سننے میں آتا ہے، گانوں میں کسی طرح سے اللہ کے نام کو یہ کیا جاتا ہے، کسی طرح سے رب کہہ کر اس کو بگاڑا جاتا ہے، کسی طرح سے نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، تو ایسے مسلمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی کیا وعیدیں ہیں، اور ایسے مسلمان کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہوتی ہے یا کوئی کارٹون بنائے جاتے ہیں تو مسلمان جلدی بھڑک جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام گانوں میں لیے جا رہے ہیں، اور اللہ اوپر والا گاڈ کہہ کر کے کہیں پر الگ الگ جانوروں کی شکلیں دے کر کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپر والا ہے، یہ اوپر والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی تصویریں بنا رہے ہیں انسان لوگ. خیر یہ نام الگ ہے کہ اللہ کا نام نہیں دے رہے، لیکن اللہ کے نام بگاڑنے کے، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ بے حرمتی کرنے کے بھی بہت سارے واقعات ہیں. گانوں میں فحش گو حضرات، گالی دینے والے حضرات، گانا گانے والے حضرات، اور بد کردار اور بد طریقے سے برا کام کرنے والے، اس کے اندر بھی اللہ کے نام استعمال کیے جا رہے ہیں. ضرورت ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، غیرت ہمارے اندر زندہ ہونی چاہیے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 65، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. اگر کوئی مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں کا یا اللہ کے نام کا یا اللہ کا مذاق اڑاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا مذاق اڑاتا ہے، کہا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہا کہ وہ اس کا ایمان نکل کر وہ کافر کے دائرے میں چلے جاتا ہے. اسی لیے ایک ایسے مسلمان کا حکم کیا اسلامی اعتبار سے، وہ مرتد ہو جاتا ہے. قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ مرتدوں کے فہرست میں اللہ اٹھا لے. اور ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ اویئرنیس، ایجوکیشن، اسپریڈنگ نالج پھیلانا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، آگاہ کرنا. ہو سکتا ہے جہالت کی بنیاد پر کر رہے ہیں، تو ہم کو یہ فیصلہ نہیں لینا چاہیے کہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. ہم کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، سامنے والا کچھ بھی کرے. بلغوا عنی ولو آیہ. بہت سارے کام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جہالت کے ہو رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے بھی سمجھاتے تھے، ڈانٹ کے بھی سمجھاتے تھے. بشیرا و نذیرا، آپ کے حق میں ہے، بچہ ہے آپ کا خود ہے، اور اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. آپ کوئی نیا کلمہ پڑھا ہے اس کو آپ تھوڑا اور ڈھیل دے کر سمجھا سکتے ہیں. حکمت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، سورہ نحل نمبر 16 کے آیت نمبر 125.
کہ اس کو حکمت اور موعظت کے ساتھ سمجھائیں, کتابیں لکھیں, کیسٹیں پھیلائیں, انٹرنیٹ آپ اپنا ویب سائٹ ڈالیں, کئی طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں. امید کا آپ کا جواب مکمل. اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے مائک 2 سے لیا جائے گا. السلام علیکم, میرا نام صدام ہے, میں بی ٹیک فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال ہے کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کا توبہ کا طریقہ کیا ہے, کہ معمولی طور پر توبہ کرنے سے اسے معاف کر دیا جائے گا یا اس کا کچھ الگ طریقہ ہے اس تعلق سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنا اگر کسی نے کر لیا ہے, انجانے میں کیا ہے, معلومات نہیں تھے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو معاف کریں گے. اس میں دو حقوق ہے, ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی, دوسرا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اچھالی گئی. اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں میرے لائف کا سب سے خطرناک فتویٰ ہے, اور اس فتوے کو سارے علماء نے اگری کیا ہے. تعجب کیجئے آپ, اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ قبول, اگر توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ توبہ, اللہ دو حق ہے, ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, دوسرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے. اس کی توبہ سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تو حق ادا ہو گیا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے ڈھونڈ کر جا کر وہ توبہ کرے گا؟ یعنی مطلب کیا نکلا ہے, گستاخی اگر ہو جائے تو دنیاوی اعتبار سے ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ اس کی توبہ قبول ہوگی. اللہ ہی اگر معاف کر دے قیامت کے دن, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو معاف کر دے تو الگ بات ہے, دنیاوی اعتبار سے ہم گارنٹی کچھ بھی نہیں دے سکتے. میں سمجھتا ہوں میرے لائف کا سب سے خطرناک فتویٰ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انجانے میں بھی ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سے بچائے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. السلام علیکم, امت الرحمان اور اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال ہے, سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو. موجودہ دور میں اس آیت پر عمل کی کیا شکل ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے. سورہ حجرات نمبر 49 کا آیت نمبر 2, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم ببعض. یعنی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنی آواز کو اونچی مت کرو. ایک صحابی تھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 3571 سے لے کر 3648 کے درمیان میں ایک واقعہ ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی آواز بڑی تھی بہت. تو آواز بڑی کا مطلب سمجھا رہے ہیں, دیکھیں اس میں اندر, وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو گمسم, کہیں بھی نہیں جا رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے, ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعد میں ڈھونڈنے کا پتا چلا کہ گھر میں انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا. کہا کہ بھائی کیا ہوا مسئلہ؟ کہا کہ میری آواز بہت بڑی ہے, میں جب بھی بات کرتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بڑی ہو جاتی ہے میری بات. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نیکیاں اکارت ہو جائیں, اس لیے میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں, پتہ نہیں میں تو جہنمی ہو گیا, میں تو جہنمی ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ جا کر ثابت بن قیس کو خوشخبری دے دو. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو جنتی. یعنی مطلب کیا ہے, آواز کو اونچی کرنا ٹاپک نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں کسی اور کے قول کو لا کر اپنے اچھاؤں کو, اپنے خواہشات کو, اپنے مرضیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد بھی نگلیکٹ کر کے اپنے بات پہ قائم رہنا, یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات پر اپنے بات کو توجہ. شادی کے موقع پر مسلمان کتنے حرام کام کر رہے ہیں؟ 40 حرام کام کر رہے ہیں. جہیز کی رسم, شادی سے پہلے فضول خرچیوں کی رسم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, مستدرک الحاکم والیوم نمبر 2 جلد نمبر 2, ان اعظم النکاح برکتن ایسرہن مونتن, سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ کم ہونا چاہیے. اگر برکت زیادہ چاہیے خرچہ کم کر دیجئے, اگر برکت کم ہونا ہے زیادہ خرچہ کر لیجئے, مرضی آپ کی. آپ کی بچی کی آپ کیا چاہ رہے ہیں, اب آپ کو دیکھنا, میری بچی لاڈلی پھول والی ہے تو برکت دو نا, پھر زیادہ پر خرچہ کیوں کر رہے؟ تو اب زیادہ, اب لوگ کہتے ہیں لائٹنگ لگانا حرام ہے کیا, خرچہ زیادہ ہو رہا, بھائی مجھے نہیں معلوم. ساچک کرنا غلط ہے کیا, کہیں حدیث میں آیا نا حدیث میں خرچہ کم کرو. مہندی کی رسم نہیں کرنا, اور اسی طرح سے آسمان گری, کب گری نہیں معلوم آسمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خرچہ نہ کرو, نئے نام, آسمان گری, دیوار گری, الٹی پلٹی, جنوری فبروری.
फिर उसके बाद उसका दुबला मतलब अरब के लोग भी, यहाँ के लोग भी सोने की अंगूठी पहन लेता बेचारा शादी के वक्त पर सोने की अंगूठी। अरे ये क्या है? सासू माँ पिनाए, ओह कितना लाडला है। सासू माँ प्यार से जहन्नम की तरफ उंगली खींच के ले जा रहे, चले गए, हराम का। गाड़ी, अरे गाड़ी नहीं दिख रही, ससुरे साथ दे, कितना प्यारा लाडला है, उस गाड़ी पे बैठ के जहन्नम में जाओगे, बाय बाय। फिर उसके बाद रस्म होती है, रात में अचानक दूल्हा गायब। कहां गया दूल्हा? लड़कियों के दुल्हन के एरिया में चला जाता है, साथ साथ में साथियां भी चले जाते हैं। एक दिन के लिए क्या मर्द जाके औरतें हो गई? पर्दा करना वाजिब है। कितने अहादीस को हम खिलाफ में जा रहे हैं, पूरा खर्चा हो रहा है। फिर शादी के बाद जुमागी होते होते अचानक डोरी के साथ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत हुई तो बरकत चलेगी। तो आप देखे होंगे उसके बाद हमारे दूल्हे साहब जाते तो फूलों का, आप देखे फूलों की लड़ियां रहती, देखे बिल्कुल सेम जेल के अंदर जो सलाखें रहती ना, सेम वैसी है, देखे। और क्यों पहनते हैं? हमारे एक साथी ने कहा इसलिए पहनते कि 4-4, 5-5 बच्चों का चक्कर चलता है, तो छुपा के चेहरे को दूल्हे को ले जाया जाता कि कोई बच्ची दरमियान में, अरे कहां जा रहे? मेरे थे ना, वैलेंटाइन डे फूल देके शादी करो। तो जिस जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफतें हो रही हों, ये है असल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर बात बढ़ाना। उम्मीद करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम उमर है, मैं कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव हूँ। मेरा सवाल मस्तक से मुतालिक है। पहले जब मैं 2.5 साल पहले इस्लाम कबूल किया हूँ, और आपसे एक दुआ भी करता हूँ कि आप ही नहीं, यहाँ पर जितने भी ऑडियंस है वो सब लोग, मेरी अम्मी बाबा के लिए आप सब लोग दुआ करें ताकि मैं इस्लाम को खुलेआम प्रैक्टिस कर सकूं। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर हैदराबाद में की बात लेता हूँ मैं, पूरे हिंदुस्तान की तो मिसाल नहीं दे सकता। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना सही, बहुत ज़्यादा फॉलो करने के लिए बताते हैं। इससे हट के अगर हम सही हदीस वगैरह पढ़कर कोई अमल करते हैं तो वो कहते हैं कि भटक गए हैं रास्ते से। तो ये कहाँ तक सही है? किस मस्तक को फॉलो करना चाहिए हमें? और ये भी देखा हूँ कि अल्लाह के नबी की टीचिंग्स कुछ और बताती है और ये मस्तकों की टीचिंग्स कुछ और बताती है। तो अब मुझे कैसा फॉलो करना चाहिए, कौन से मस्तक को फॉलो करना चाहिए, ये मेरा सवाल है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका इस्लाम में आना कबूल फरमा ले। और मेरे भाई, आपने एक जुमला गौर किया होगा, मैं चाहता हूं कि मेरे माँ बाप भी इस्लाम कबूल कर ले ताकि मैं खुलेआम इस्लाम की प्रैक्टिस कर सकूं। यानी भाई को मुश्किल हो रही प्रैक्टिस करने के लिए, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाइयों को माँ बाप नहीं रोक रहे, हमको कोई रुकावट नहीं, लेकिन हम इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं कर रहे। एक तरफ भाई ये जज्बे में है कि मैं इस्लाम की प्रैक्टिस करूंगा और कर नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ हमको पूरा मौका है कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको छोड़ देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके सवाल की वजह से हमारे ईमान को ताज़ा कर दे। भाई ने कहा कि जब मैं इस्लाम कबूल किया हूं तो ऐसे वक्त पर कौन से मसलक को फॉलो करना चाहिए? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी और सहाबा के मसलक को फॉलो कर लीजिए। और कहा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की टीचिंग को फॉलो करना चाहिए, मैं भी कर रहा हूं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, इज़ा सहल हदीसु, ऑथेंटिक हदीस आ जाए तो वही मेरा मजहब है। जब मेरी बात कुरान मजीद से टकरा जाए, मेरी बात छोड़ दो। जब मेरी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से टकरा जाए, मेरी बात छोड़ दो। जब मेरी बात सहाबी से टकरा जाए, मेरी बात छोड़ दो। जब मेरी बात ताबई से टकरा जाए, ताबई भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, दोनों में से जिसकी बात अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टाली हो उसको ले लिया जाए। यानी कि ताबई के दरमियान कंपटीशन की बात हो रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान से टकरा जाए, मेरी बात छोड़ दो। हदीस से टकरा जाए, मेरी बात छोड़ दो। अगर मैं कोई हदीस जो ऑथेंटिक हो, अगर मैं उसको फॉलो करता हूं, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह या इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की अगर बात को मैं छोड़ देता हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमामों की बात पर अमल कर रहा हूं। तो इसलिए आपको प्रॉब्लम में, टीचिंग को आप फॉलो कीजिए। ये चारों इमामों ने कहा हमारी बात अगर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टकरा जाए तो हमारी बात छोड़ दो। तो आप इसको फॉलो कीजिए ना। आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको इमाम की इत्तिबा भी मिल जाएगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा मिल जाएगी। अगर आप इमाम की बात मानेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आप छोड़ देंगे, ना आपने नबी की इत्तिबा की ना इमाम की इत्तिबा आपने की।
उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों का अकीदा है, ईमान रखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी हैं, लेकिन चंद ईसाई सवाल कर रहे, सही बुखारी और सही मुस्लिम का हवाला दे के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी करते समय वक्त पे जो निकाह के जो पेपर्स रहते उसमें सिग्नेचर करे ऐसा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल होने से पहले बात नहीं कर सकते थे, उस वक्त में कुछ लिखने के लिए कुछ लेकर आओ बोल के इशारतन बोले ऐसा, हदीस के हवाले देते हुए ऐसे लोगों को किस तरह जवाब दे? मैं तेलुगु में फुल टाइम दावत का काम करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई तेलुगु में फुल टाइम दावा का काम कर, अल्लाह ताला आपकी दावती काम कबूल फरमा ले, और जितने भी हमारे भाई जो भी जबान जान रहे हैं अल्लाह ताला सबसे दावत का काम ले ले। और भाई ने ये कहा कि बाद ईसाई ये कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अहादीस से पता चलता है कि वो उम्मी नहीं थे, यानी कि उनको लिखना आता था, जैसा कि इंतकाल से पहले उन्होंने इशारतन कहा तालो अक्तुब लकुम, लाओ मैं लिख कर दे दूं। और भाई कह रहे हैं शादी के वक्त पर उन्होंने सिग्नेचर की, पहली मर्तबा मुझे इल्म में आया कि उस सिग्नेचर नबी साहब के जमाने में शुरू हो गई, सिग्नेचर नबी